بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ جو دن چل رہے ہیں ان میں 14 صدیوں پہلے خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد رسول میں نماز پڑھاتے ہوئے سجدے کی حالت میں خنجروں کے کئی وار کرنے کے بعد زخمی کیا گیا۔ آپ کی یہ حالت تھی کہ جب آپ کو دودھ پیش کیا گیا تو وہ پہلو سے بہہ پڑتا۔ طبیب نے جب یہ حالت دیکھی تو عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ وصیت فرما دیجئے، اب آپ کا بچنا محال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا کہ میرے پاس حذیفہ بن یمان کو لے کر آؤ۔ یہ وہ صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کے نام بتائے تھے۔ جب وہ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے حذیفہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام تمہیں بتائے تھے کہیں ان میں میرا نام تو نہیں تھا۔ حضرت عمر کے پہلو سے مستقل خون بہہ رہا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور آپ کی آنکھیں بھررا گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، رسول اللہ نے مجھے ایک ایسے راز پر امین بنایا ہے کہ جو میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتا۔ حضرت عمر نے دوبارہ اصرار کیا کہ اے حذیفہ، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے کہ تم مجھے بتا دو، کہیں میں منافقین کی اس فہرست میں شامل تو نہیں ہوں۔ اب حضرت حذیفہ کے ضبط کے بندھن سب ٹوٹ گئے۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کے سوا کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اللہ کی قسم، آپ کا نام منافقین کی اس فہرست میں شامل نہیں تھا۔ اس پر حضرت عمر اپنے بیٹے کی طرف پلٹے اور فرمایا کہ اب اس دنیا میں میرا ایک ہی کام رہ گیا ہے، تم ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور دروازے پر کھڑے ہو کر ان سے عرض کرنا کہ عمر نے آپ کو سلام کہا ہے۔ یہ مت کہنا کہ امیر المومنین نے سلام کہا ہے، کیونکہ میں اب مسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہوں۔ اور پھر ان سے اجازت طلب کرنا کہ میں اپنے ان دو دوستوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں جن کے ساتھ دنیا میں میری قرابت سب سے زیادہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے، دروازے پر اجازت طلب کی اور گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے ان سے عرض کیا کہ اے ام المومنین، عمر بن خطاب نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور وہ آپ سے اپنے ان دونوں رفقا کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے مختص کی تھی، لیکن آج اللہ کی قسم میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ دوبارہ لوٹ آئے اور جب والد کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا چہرہ زمین پر مٹی سے رگڑ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے لپک کر اپنے والد کا چہرہ اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم میرے چہرے کو مٹی سے کیوں اٹھاتے ہو؟ حضرت عبداللہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم اپنے والد کا چہرہ اور گال دوبارہ مٹی پر رکھ دو تاکہ وہ اس پر رگڑ سکے، کیونکہ بہت بڑا خسارہ ہوگا اگر کل اللہ نے میری مغفرت نہ کی تو۔ یہ فرما کر حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب تم میرا جنازہ مسجد رسول میں اٹھا کر لے جاؤ تو دیکھنا کہ حذیفہ بن یمان میری نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے انہوں نے میرا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا ہو، اور پھر جب دیکھ لو کہ انہوں نے میری نماز جنازہ ادا کی ہے تو ہی مجھے حجرہ عائشہ کی طرف لے کے جانا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفنا دینا۔ اور پھر حضرت عائشہ کی دہلیز پر جا کر عرض کرنا کہ عمر دفن ہونے کے لیے اندر آنا چاہتے ہیں، اگر وہ اجازت دیں تو دفنانا، اور یاد رہے کہ یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین اندر آنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے حضرت عائشہ نے میری زندگی میں شرما کر یہ اجازت دے دی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایسا ہی کیا اور انہیں جب مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر گئے تو دیکھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان موجود بھی ہیں اور انہوں نے نماز جنازہ بھی ادا کی ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بہت خوش ہوئے اور پھر حضرت عمر کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے کے پاس لے کر گئے، ان کی دہلیز پر پہنچ کر سلام عرض کیا اور کہا کہ عمر بن خطاب اندر آنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے اجازت دی اور یوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں رفقا کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ وہ عمر
جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، جنہیں رسول اللہ نے بارہا جنت کی بشارت دی تھی، جو مسلمانوں کی ذمہ داری اٹھانے میں دوسرے نمبر پر تھے، ان کے خوف کا یہ عالم تھا، تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ ذرا سوچیے۔